نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز وقار سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جو آیت صلاۃ ہے اس کی کچھ توضیح اور تشریح۔ ویسے تو ہمارا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سوانح اور شخصیت کے حوالے سے جاری تھا۔ میرے بھائی ملک صفدر صاحب تشریف فرما ہوئے، ان کے آنے کی وجہ سے میں نے موضوع کو چینج کیا اور موضوع رکھا ہے آیت صلاۃ و سلام کی توضیح اور تشریح۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ بھیجتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ بھیجنے میں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ان لفظ کے ساتھ ترجمہ نہیں کرتے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پڑھنے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ پڑھنا چونکہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ذات کیا ہے؟ زبان اور زبانیات سے وہ ذات پاک ہے۔ جس کی زبان ہوگی اس کا جسم ہوگا، اور جس ذات کا جسم ہوگا وہ ذات کیا ہوگی؟ محدود ہوگی۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنا ذاتی نام لیا، اللہ، ان اللہ، اور آقا علیہ السلام کا ذاتی نام نے لیا، یصلون علی النبی۔ آقا علیہ السلام کا صفاتی نام دیا ہے، جس سے اللہ پاک نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اللہ کا ادب یہ ہے کہ اس کا ذاتی نام لو۔ جیسے اللہ پاک نے کئی مقامات پر اپنا جہاں بھی نام استعمال فرمایا، ذاتی نام لیا، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ نور السماوات والارض، تو اپنا ذاتی نام وہ لیتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جب وہ استعمال کرتا ہے تو ذاتی نام نہیں، صرف تعارف کے لیے صرف 4 مقامات پر کہا کہ وہ جس کی ہم تعریف کرتے رہتے ہیں وہ پتہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ۔ صرف 4 مقامات پر، وگرنہ جہاں بھی آقا علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ پاک نے کیا ہے صفاتی نام کے ساتھ، القابات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، کمالات کے ساتھ، درجات کے ساتھ ذکر مصطفیٰ اللہ پاک نے کیا ہے۔ کہ اللہ پاک نے پیغام یہ دیا کہ لوگوں، اللہ پاک کا ادب یہ ہے، اس کا نام جب بھی لو تو ذاتی نام کے ساتھ لو، اللہ اللہ کیا کرو، مگر جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے تو پھر میرے مصطفیٰ کو محمد محمد نہ کہا کرو، ذاتی نام اس کا نہ لیا کرو۔ اس کو جب بھی بلانا ہو، ندا کرنی ہو، پکارنا ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اللہ پاک نے فرمایا انہیں ندا کیا کرو، انہیں پکارا کرو، مگر ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم نے کہا حاجی صاحب، اللہ پاک کی طرف سے آیت کریمہ فرمایا خبردار، جیسے تم نے اس حاجی کو بلا لیا ہے میرے مصطفیٰ کو نہ بلانا۔ تم نے ذاتی نام کے ساتھ کہا ملک صفدر حسین صاحب، اللہ پاک کی طرف سے آیت کریمہ لا تجہروا لہ بالقول، خبردار جیسے تم نے ان کو بلا لیا ہے ایسے میرے مصطفیٰ کو نہ بلانا۔ تو ذاتی نام کے ساتھ اللہ کو تو بلا سکتے ہو، مگر مصطفیٰ کی ذات گرامی کو ندا یا پکار نہیں سکتے، حضور کی بے ادبی ہے۔ اور پھر دیکھو کیا فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔
اب یہ بات بڑی قابل توجہ، بڑی قابل غور بات. یہ تو تب کہا جاتا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں. یہ تو تب کہا جاتا جب کچھ فرشتے اللہ کے ہوتے، کچھ فرشتے کسی اور کے ہوتے، کچھ فرشتے کسی اور کے ہوتے، کچھ فرشتے اللہ کے ہوتے. پھر کہا جاتا بھی جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ تو مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں. پھر یہ بات جچتی تھی اور بنتی تھی جب سارے فرشتے ہی اللہ کے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں، عجیب بات ہے. ایسا کیوں کہا؟ اور پھر دیکھو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ پاک نے کئی مقامات پر فرشتوں کا ذکر کیا. فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کرو جب حبیب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں کو اللہ پاک نے فرشتہ کہا، ربک للملائکۃ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا. پھر تیسرے بارے میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا اے مریم، فرشتوں کو اللہ پاک نے فرشتہ کہا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیا تھا. فرشتوں کو اللہ پاک نے فرشتہ کہا، یعنی دیگر مقامات پر اللہ پاک نے فرشتوں کو اپنا فرشتہ یا اس کا فرشتہ یہ قرار نہیں دیا. فرشتوں کو اپنا فرشتہ نہیں کہا. جہاں کہیں بھی پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اللہ پاک نے فرشتوں کا کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، سوائے اس آیت صلات کے. جہاں کہیں بھی ذکر کیا فرشتوں کو فرشتہ کہا. فرشتوں کو جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ زمین پہ نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جا کے مریم سے کہا ہے مریم، فرشتہ فرشتہ کہا، اپنا فرشتہ نہیں قرار دیا. مگر جب مصطفیٰ کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی اور بھیجنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ پاک نے اپنا قرار دیا، اپنا شمار کیا کہ فرشتے میرے ہیں. باری تعالیٰ تو نماز جب یہ فرشتے پڑھتے ہیں، جب یہ فرشتے دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، جب یہ فرشتے انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، صلحاء کے پاس جا پہنچتے ہیں، جب فرشتوں سے تو بات کرتا ہے تو فرشتوں کو فرشتہ کہتا رہتا ہے. اور جب یہ فرشتے تیرے مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں تو تو کہتا نہیں اب فرشتے نہیں ہیں، اب تو اس کے فرشتے ہیں، اب تو اللہ کے فرشتے ہیں. اس کی کیا ریزن؟ اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت کریمہ زبان حال سے بولتی ہے بندو یہی بات تو تمہیں سمجھانی ہے کہ فرشتے دیگر اعمال کریں، نماز پڑھیں، عبادات کریں، مناجات کریں، فرشتے ہیں، وہ میرے فرشتے نہیں ہیں، ان کو اپنا فرشتہ میں شمار نہیں کرتا. مگر جب فرشتے میرے مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں تو پھر فرشتوں کو میں اپنا فرشتہ قرار دیتا ہوں. اب فرشتے میرے ہو چکے ہیں، اب فرشتے اللہ کے ہو چکے ہیں. لوگوں تمہیں رب کی طرف سے پیغام یہ ہے تم عبادات کرو، مناجات کرو، گریہ زاری کرو، تضرع انکساری کرو، جو بھی عمل کرو تم بندے ہو گے، تمہیں بندہ کہا جائے گا. مگر جب تم میرے مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجو گے تو پھر بندے نہیں، پھر اللہ کے بندے ہو جاؤ گے. پھر تمہیں رب اپنا شمار کرے گا، رب تمہیں اپنا قرار دے گا. یعنی اللہ پاک پیغام یہ دینا چاہتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تمہیں اپنا شمار کرے اور رب تمہیں اپنا قرار دے تو پھر میرے مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجا کرو. صلوات بھیجا کرو. صلوات وہ عمل ہے کہ جس کی بنا پر اللہ مخلوق کو اپنا شمار کرتا ہے. ان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون. عربی گرامر میں یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. علم صرف کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا لفظ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. مانا کیا؟ اللہ اور اس کے سارے فرشتے، فردن فردن نہیں، اکیلے اکیلے ہو کر نہیں. یصلون جمع کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ، جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، مل جل کر مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اکٹھے ہو کر، مل جل کر، جمع ہو کر، اجتماع کی صورت میں حضور کی ذات پہ صلوات بھیجنا یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت ملائکہ بھی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے یصلون، مل جل کر، اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات بھیجتے رہتے ہیں. یصلون یہ جمع کا صیغہ ہے.
اور پھر دیکھو اللہ پاک نے ہمیں بہت سے حکم دیے، نماز کی بات کی، روزے کی بات کی، حج کی بات کی، مگر کسی بھی عمل کا حکم دینے سے پہلے اس نے یہ نہیں کہا اوے یہ عمل اللہ کا بھی ہے۔ نماز کے بارے میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ یہ عمل اللہ کا بھی ہے۔ زکوٰۃ کی بات کی، فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، یہ نہیں کہا کہ یہ عمل اللہ بھی کرتا ہے۔ حج کی بات کی، آتوا الحج والعمرۃ للہ، حج کیا کرو، عمرہ کیا کرو، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ عمل اللہ بھی کرتا ہے۔ روزے کی بات کی، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھا کرو، روزہ تم پہ فرض کر دیا گیا، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ عمل اللہ بھی کرتا ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، انفاق کیا کرو، خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ عمل اللہ بھی کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی عمل کا حکم دینے سے پہلے اللہ پاک نے اپنا عمل بیان نہیں کیا ہے۔ مگر یہاں دیکھیے حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم جب دینے کی باری آئی تو اللہ پاک نے حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم بعد میں کیا ہے۔ پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، لہذا ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجا کرو اور سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ دیکھو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے عالم بالا کی بات کی، عالم ہم سفلی کائنات میں، یہ سفلی گھٹیا کائنات، ہرس بھری، لالچ بھری، نفسانی، شہوانی، شیطانی، اس کائنات میں ہم بستے اور رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک اس آیت کریمہ میں کس کی بات کر رہا ہے؟ عالم بالا کی، عالم سما کی، سماوی کائنات کی، آسمانی کائنات کی، آسمانے عالم بالا کی بات کر۔ جانتے ہو عالم بالا میں کیا ہو رہا ہے؟ آسمانی کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ سماوی کائنات میں فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ باری تعالیٰ ہمیں کیا خبر؟ ہم تو سفلی کائنات میں، نچلی کائنات میں رہتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ آسمانی کائنات میں فرشتے کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک کا عمل کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سنو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، عالم بالا میں اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیج رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کب سے بھیج رہے ہیں اور کب تک بھیجتے رہیں گے؟ اللہ نے کہا تم نے سنا نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ۔ یاد رکھ لیں عربی گرامر میں، علم صرف میں، علم نحو میں گرامر جو عربی کی ہے اس کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جملے کی ایک جملہ ہوتا ہے فعلیہ اور ایک جملہ ہوتا ہے اسمیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں تین زبانوں میں سے کسی ایک زمانے کی بات ہو، یہ زمانہ ماضی کی بات ہو، یہ زمانہ موجودہ کی حال کی بات ہو، یہ زمانہ آئندہ استقبال کی بات ہو۔ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کی جس میں بات ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ جیسے ضرب تو میں نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، یضرب وہ مار رہا ہے ابھی موجودہ زمانے میں، یا سیضرب وہ آئندہ زمانے میں مارے گا، یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے جس میں کسی ایک زمانے کی بات ہوتی ہے، ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں۔ مگر جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی وقت میں تینوں زمانوں کی بات ہو، زمانہ حال کی بات بھی ہو، زمانہ استقبال کی بات بھی ہو اور زمانہ آئندہ کی بات بھی ہو۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ پاک سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ کیا کسی ایک زمانے میں نہیں، تینوں زمانوں میں۔ وہ سننے والا تھا زمانہ ماضی میں بھی، وہ سننے والا ہے زمانہ موجودہ میں بھی، وہ سننے والا رہے گا زمانہ آئندہ میں بھی، وہ دیکھنے والا ہر زمانے میں تھا اور ہے رہے گا۔ یعنی جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی وقت میں تینوں زمانوں کی بات ہو۔ پوچھا باری تعالیٰ تو جو مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیج رہا ہے تو بتا تو صحیح، تو کب سے بھیج رہا ہے اور تو کب تک بھیجتا رہے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا تم نے سنا نہیں، میں نے جملہ اسمیہ بولا، ان اللہ، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ کیا جملہ اسمیہ ہے؟ کیا اس کا قادر ہونا کسی ایک زمانے میں تھا یا کسی ایک زمانے میں ہوگا؟ نو، وہ ہر زمانے میں قادر تھا اور ہر زمانے میں قادر رہے گا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یہ جملہ اسمیہ ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہر زمانے میں تھا اور ہر زمانے میں رہے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں نے مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ کب سے بھیج رہا ہوں
اور کب تک بھیجتا رہوں گا؟ یہ سننا چاہتے ہو؟ یہ میں نے جملہ اسمیہ بولا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، یہ کیا جملہ اسمیہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مصطفیٰ کی ذات پہ میں صلاۃ و سلام ہر زمانے میں بھیج رہا ہوں اور ہر زمانے میں بھیجتا رہوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح میرا سمیع ہونا، میرا بصیر ہونا اور میرا علی کل شیء قدیر ہونا ہر زمانے میں تھا اور ہر زمانے میں رہے گا، اسی طرح میرا مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ و سلام بھیجنا ہر زمانے میں تھا اور ہر زمانے میں رہے گا۔ جملہ اسمیہ ہے۔ اور پھر دیکھو یہ جو آیت کریمہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کریمہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ پاک حضور کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ حضور کی عظمت کا اظہار عظمت مصطفیٰ بذریعہ آیت صلاۃ، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ پاک حضور کی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ ایک وقت تھا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بھی عظمت کا اظہار کیا تھا۔ کیسے؟ اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں اس کو سجدہ کر دو۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑا آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوا تھا۔ کیسے؟ کہ تمام ملائکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، نوح علیہ السلام کی عظمت کا اظہار کرایا۔ کیسے؟ کہ جو 80 افراد جو کلمہ گو تھے، بس صرف انہی کو کشتی میں بٹھا لیا گیا اور بقیہ جو ماننے والے نہیں تھے تمام کو ڈبو دیا گیا۔ اظہار عظمت نوح کیسے ہوا؟ اوپر سے فرشتے واہ کر رہے تھے، واہ نوح علیہ السلام تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں، جو تجھے ماننے والے تھے بس وہی بچائے گئے، باقی تمام ڈبو دیے گئے۔ اوپر سے فرشتے بھی واہ کر رہے تھے، نیچے سے انسان بھی جو بچ گئے تھے واہ کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوا۔ کیسے؟ ہوائیں فضائیں ان کے انڈر کر دی گئی، ان کے تحت کر دی گئی، جنات پر ان کی حکومت کر دی گئی۔ جنات بھی واہ کرتے رہے، ہوائیں اور فضائیں بھی واہ کرتی رہیں، انسان بھی واہ کرتے رہے، اور فرشتے بھی اوپر سے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کی شان کو دیکھ کر وہ بھی واہ کرتے رہے۔ مگر زمانہ گزرتا گیا، گھڑیاں گزرتی گئیں، ساعتیں گزرتی گئیں، آقا علیہ السلام کا زمانہ آیا، آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آقا علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کا وقت آیا تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے مصطفیٰ اب چونکہ تیری عظمت کے اظہار کا وقت آ گیا ہے، تیری عظمت کا اظہار یوں تو انسان بھی کریں گے، جنات بھی کریں گے، ہوائیں اور فضائیں بھی کریں گی، جمادات اور نباتات بھی کریں گے، ساری کائنات کرے گی، اور ساری کائنات کے ساتھ ساتھ ان اللہ، خود اللہ بھی کرے گا۔ یعنی دیگر انبیاء کی عظمت کا اظہار کون کرتے رہے؟ صرف مخلوقات، صرف مخلوقات، اور مخلوقات بھی صرف وہ جو صرف پیدا کر دی گئی تھی، ابھی جو پیدا نہیں ہوئی تھی وہ تو رہ گئی تھی، مگر مصطفیٰ کو اینڈ میں بھیجا گیا، کہا ساری مخلوقات مل جل کر میری عظمت، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار کرے، اور سارے فرشتوں تم بھی مل جل کر میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اظہار کرو۔ سنو، ان اللہ، تمہارے ساتھ مصطفیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے خدا بھی شامل ہے۔ پھر دیکھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ تکریمہ کیا ہے؟ علم معانی، علم معانی۔ ہمارے ہاں درسیات میں 18 علم پڑھائے جاتے ہیں، 18 علم، ان میں سے ایک علم ہے علم معانی، فصاحت و بلاغت، علم ادب۔ علم معانی کے اعتبار سے یہ جو جملہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ ہے۔ کیا مطلب؟ جملہ مستانفہ علم معنی کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جو کسی سوال مقدر کا جواب، پوشیدہ سوال کا جواب ہو، کوئی سوال پوشیدہ ہو، اس کا جواب جو دیا جائے جس جملے کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں جملہ مستانفہ۔ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ سوال کیا ہوا تھا؟ سوال یہ ہوا تھا باری تعالیٰ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے ہاں مختلف ورد وظیفے ہیں، کوئی کہتا اللہ، تو کہتا یا حیو، تو کہتا یا قیوم، مختلف ورد وظیفے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو بتلا کہ تیرا اور تیرے فرشتوں کا کوئی ورد وظیفہ ہے؟ تیرا اور تیرے فرشتوں کا بھی کوئی ورد وظیفہ ہے تو کیا ہے؟ سوال پیدا ہوا تھا نا۔ اللہ نے کہا ہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتوں کا ورد وظیفہ ہے، اور ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مل جل کر مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔
اب یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. ہم تو صلاۃ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسے پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، یوں پڑھتے ہیں نا. کیا اللہ بھی صلاۃ ایسے پڑھتا ہے؟ نو. اللہ کی ذات تو زبان اور زبانیات سے وہ ذات پاک ہے، وہ ذات تو جسم اور جسمانیات سے وہ ذات پاک ہے. وہ صلاۃ کیسے بھیجتا ہے؟ آئیے امام بخاری سے پوچھیے. امام بخاری اس حدیث پاک امام ابو العالیہ تابعی ان سے لے کے آئے. امام ابو العالیہ تابعی اس حدیث پاک کو لے کے آئے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ آقا بتا دیجئے. حضور نے فرمایا اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ پاک جب صلاۃ بھیجتا ہے نا میری ذات پر تو کیا کرتا ہے؟ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ، تمام فرشتوں کو بلا لیتا ہے. ایک مجمع لگ جاتا ہے، ایک جلسہ بن جاتا ہے، تمام فرشتے آ جاتے ہیں. فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ 2-4 ہزار؟ نو. کتنی تعداد ہے ان کی؟ صرف ایک حدیث پاک حضور نے فرمایا جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو کل مخلوق کے اللہ پاک نے 10 حصے کیے تھے. 10 حصوں میں کیا؟ تمام جنات ساری کائنات آ گئی، اور ان میں سے اللہ پاک نے صرف ایک حصہ کل مخلوق کا بنا دی جس میں تمام انسان بھی آ گئے، تمام جنات بھی آ گئے، اور ساری خلائق اور ملائک بھی آ گئے، تمام شجر حجر آ گئے. اور بقیہ 9 حصے اللہ پاک نے کس کے بنائے؟ فرشتوں کے. ایک حصے میں کل کائنات اور بقیہ 9 حصے کتنے ان کے ہیں؟ فرشتوں کے. ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اتت السما، یہ آسمان چرچرا رہا ہے، چیخو چلا رہا ہے. آپ جانتے ہیں چھت کمزور ہو، کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھتا ہے تو چھت چرچراتی ہے، چیختی ہے کہ میں تو کمزور ہوں، وزن زیادہ نہ ڈالو. چیختا چلاتا ہے. پوچھا گیا آقا کیوں؟ فرمایا آسمانوں پر فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی تعداد والے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. وہ جمع ہو کر پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی صلاۃ کیسے بنتی ہے؟ فرمایا امام ابو العالیہ تابعی کہتے ہیں اللہ کی صلاۃ پھر یہ ہوتی ہے اللہ پاک تمام فرشتوں کے سامنے مصطفیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی آن یہ ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، درجہ یہ ہے، رتبہ یہ ہے. اس طریقے سے اللہ پاک حضور کی شان سارے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اللہ پاک کی صلاۃ بن جاتی ہے اور آگے سے فرشتے واہ واہ کرتے ہیں، فرشتوں کی صلاۃ بن جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب مجھے بتائیے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیجتے ہیں. اللہ صلاۃ کیسے بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے. اللہ حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے اور فرشتے آگے سے واہ واہ کرتے ہیں، فرشتوں کی صلاۃ ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے، میں خطاب کر رہا ہوں، خطاب کے دوران میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں خطاب کروں اور آپ آگے آپس میں باتیں کرتے رہیں یا اٹھ کے باہر چلے جائیں، کبھی اندر آ جائیں یا کسی اور کام کاج میں مشغول ہو جائیں. اس بات کو میں پسند نہیں کرتا، حالانکہ میں بالکل کمزور ناقص ناتواں بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. پھر ولیوں کے امام شہنشاہ حضور سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ ولایت، جن کے بارے میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرمایا کرتے تھے کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا، ان کا مرید بن جاتا. وہ ان کی تواضع انکساری کا کیا عالم ہوگا. وہ خطاب فرما رہے تھے، 2 سامنے بچے بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے. 2-4 دفعہ داتا صاحب نے اگنور کیا، چلو کوئی بات نہیں بچے سیدھے ہو جائیں گے. نہ بچے سیدھے ہوئے، آپ نے ڈانٹ دیا، فرمایا بیٹا تمہیں کیا ہے، میں تم سے خطاب نہیں کر رہا. بس آپ نے یہ بات فرما دی. وہ بچے جو تھے آپ کی نگاہ پاک کی تاثیر کو برداشت نہ کر سکے، اسی لمحے دونوں بچے جان بحق ہو گئے. داتا صاحب جیسی تواضع ان کے سارے کی جو پیکر شخصیت ہے، جو ولیوں کے امام ہیں، اس بات کو وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ خطاب کریں اور آگے سے بچے بھی بچے ہو کر بھی آپس میں باتیں کریں، اس بات کو وہ بھی پسند نہیں کرتے. حضور سیدنا غوث العظم جن کا فرمان عالی شان ہے قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے. خطاب کر رہے تھے، ایک بہت بڑا پرندہ پھڑپڑا رہا تھا. وہ پرندہ جو تھا پھڑپڑانے لگا، لوگوں کی توجہ بٹ گئی، لوگ اس پرندے کو دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا او پرندے تجھے کیا ہوا؟ میں ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں تو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جا خدا تجھے مار دے. بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ پرندہ گرا اور گر کر وہ پرندہ مر گیا. حضور سیدنا غوث العظم جو ولیوں کے شہنشاہ ہیں،
اس بات کو وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ خطاب کریں اور آگے سے لوگ دائیں بائیں دیکھیں، توجہ کے ساتھ خطاب نہ سنیں۔ مجھے بتائیے یہ ولیوں کے امام ہیں، جب یہ بات پسند نہیں کرتے، اللہ کی ذات کون ہے؟ وہ تو متکبر ذات ہے، التکبر ردائی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ غرور گھمنڈ جس ذات کے لیے ہے، جو ذات سب سے بڑی متکبر ہے، جس جیسا کوئی تکبر کر سکتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو کیسے پسند کرے گا؟ اللہ پاک خطاب کرے اور آگے سے فرشتے، کبھی کوئی باہر جا رہا ہو، کوئی فرشتہ اندر آ رہا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہوگا؟ جب اللہ پاک حضور کی شان سناتا ہوگا تو پھر فرشتے سارے کے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ پاک آ کے خطاب سنتے ہیں۔ ہم خطاب کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہمارے خطاب میں؟ ہمارے خطاب میں نکاح کی بات بھی ہوتی ہے، طلاق کی بات بھی ہوتی ہے، جائز امور کی بات بھی ہوتی ہے، ناجائز امور کی بات بھی ہو جاتی ہے، نماز کی بات بھی ہو جاتی ہے، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات و خیرات کی، کئی امور مل جاتے ہیں۔ تو پھر جا کر ہمارا خطاب بن جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے خطاب میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر جا کر کیا بنتا ہے؟ خطاب۔ مگر ایک خطاب اللہ بھی کرتا ہے، وہ خطاب کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ۔ اللہ پاک تمام فرشتوں کو جمع فرما کر خطاب کرتا ہے، اور اس خطاب میں نہ نماز کی بات ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے، نہ حج کی بات ہوتی ہے، نہ عمرے کی بات ہوتی ہے، نہ طلاق کی بات ہوتی ہے، نہ نکاح کی بات ہوتی ہے، نہ حرام کی بات، نہ حلال کی بات، نہ جائز امور کی بات، نہ ہی جائز امور کی بات۔ اللہ پاک کے خطاب میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا؟ شان مصطفیٰ۔ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ مجھے بتائیے، جب اللہ پاک نے صلاۃ بھیج رہی تھی، اللہ پاک نے حضور کی ذات پہ صلاۃ بھیج رہی تھی، اب فرشتوں کو صلاۃ بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دیکھو نا، جب وزیر اعظم، صدر، جو بڑا عہدے میں، رتبے میں، اگر وہی کسی کی تعریف کر دے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، نیچے والا MNA کوئی چھوٹا آدمی جو ہے تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی پھر تعریف کی کوئی حاجت ہے؟ وہ جنا نہیں ہوتی نا۔ جب اللہ پاک نے تعریف کرتی، میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے، جب اللہ پاک نے سنا دی تو فرشتے آگے سے تعریف کرتے یا نہ کرتے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو کیوں کہا اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیجتے ہیں؟ فرشتوں کو صلاۃ میں اللہ پاک نے شامل کیوں فرما لیا؟ ہاں، اس کا جواب امام رازی علیہ رحمہ دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرشتوں کو شامل صلاۃ میں اس لیے کیا ہے تاکہ فرشتوں کو عزت مل جائے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں فرشتوں کو شامل اللہ پاک نے اس لیے کیا ہے، مصطفیٰ کے لیے نہیں، حضور کو عزت ملتی ہے اللہ کی صلاۃ سے، اور فرشتوں کو عزت کیسے ملتی ہے؟ مصطفیٰ کی صلاۃ سے۔ حضور کو عزت ملتی جب اللہ پاک صلاۃ بھیجتا ہے، حضور کو عزت مل جاتی ہے، اللہ پاک تعریف کرتا ہے، اللہ شانیں سناتا ہے، حضور کو عزت مل جاتی ہے، اور فرشتے مصطفیٰ کی صلاۃ بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو فرشتوں کو عزت مل جاتی ہے۔ یعنی فرشتے عزت پانے کے لیے مصطفیٰ کی صلاۃ کے محتاج رہتے ہیں۔ سادہ سے حدیث پاک میں پڑھا کرتا ہوں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی حمد کیسے کرنی ہے، اللہ سے بات کیسے کرنی ہے، اللہ کے سامنے شفاعت کیسے کرنی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، میں بات کروں گا، اور ساری کائنات میرے جھنڈے تلے آ کے جمع ہو جائے گی۔ آقا آج ہم تو بات کوئی کر نہیں سکتے، بس آپ کی بات ہونی ہے، آپ بات کریں۔ آدم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، زکریا کھڑے ہیں، غوث العظم آ گئے، داتا صاحب آ گئے، اولیاء، صلحاء، انبیاء سارے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں لا فخر، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں عجیب بات ہے، ملا علی قاری سند المحدثین، وہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، حضور کے جھنڈے تلے انبیاء بھی آ گئے، یوسف کھڑے ہیں، یونس کھڑے ہیں، آدم کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، غوث العظم آ گئے، داتا صاحب آ گئے، اولیاء آ گئے، صلحاء آ گئے، بات تو فخر کی تھی، مگر حضور فرماتے ہیں یہ بات میرے لیے فخر کی نہیں ہے، میں فخر نہیں کرتا، یہ بات تو فخر کی تھی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ہاں رسول پاک علیہ السلام لا فخر، مجھے فخر نہیں ہے۔ اس بات کے ذریعے آقا علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات فخر کی میرے لیے نہیں ہے کہ میرے جھنڈے تلے آدم آ گئے، میرے جھنڈے تلے انبیاء آ گئے، میرے جھنڈے تلے اولیاء آ گئے، یہ بات فخر کی میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بات فخر کی تو ان انبیاء کے لیے ہے، ان اولیاء کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے ان کو میرے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ تو بھائیو، جس طرح انبیاء اولیاء
عزت پانے کے لیے مصطفیٰ کے جھنڈے تلے آنے کے محتاج ہیں، اسی طرح فرشتے عزت پانے کے لیے مصطفیٰ کی صلات کے محتاج ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ کی ذات پہ صلات بھیجتے ہیں۔ یہ میں چونکہ کافی سارے دوست وہ آگئے جو پچھلے جمعہ المبارک میں بھی تھے، چونکہ موضوع ہمارا چل رہا تھا سیدنا صدیق اکبر کی شان کے بارے میں، مگر کچھ دوستوں کی وجہ سے میں نے اس موضوع کو چینج کیا، چونکہ دوست دور سے آئے اور اس موضوع کا ان سے وعدہ ہوا، اس وجہ سے اس موضوع کو میں نے شروع کیا۔ اب یہ بات بڑی دیکھو، چلو فرشتوں کو حکم دیتے، فرشتے سارے مصطفیٰ کی ذات پہ صلات بھیجتے ہیں، یہ کیوں کہا ایمان والو میرے مصطفیٰ کی ذات پہ صلات پڑھنا؟ پیچھے بھی اتنی تعداد والے فرشتے جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، وہ جب حضور کی ذات پہ صلات و سلام پڑھ رہے ہیں تو پھر آگے مومنوں کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، نہ پڑھتے۔ یہ کیوں فرما دیا؟ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس نبی پر صلات بھی پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی پڑھو۔ کیوں؟ اس کی کیا ریزن؟ ہاں، اس کا جواب شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ الرحمہ اس کا جواب دیتے، وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضور کے غلاموں کو یہ جو صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے نا، کس لیے دیا؟ اس لیے دیا ہے تاکہ ان کا غلام ہونا ثابت ہو جائے۔ یہ بات بڑی باریک بات ہے، یہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی یہ بات نہیں ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور کے غلاموں کا صلاۃ کا حکم دے، اللہ خود صلاۃ بھیج رہا تھا، کافی تھی، چلو فرشتوں کو بھی شامل کر لیا، اب تو ضرورت ہی نہیں تھی، مگر ساتھ کہا نہیں ایمان والو تم بھی صلاۃ پڑھو، اے مومنو، اے حضور کے غلامو تم بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھو، صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ کیوں؟ حضور کے غلاموں کو اللہ پاک نے صلاۃ و سلام میں کیوں شامل کر لیا جب اللہ پاک خود بھیج رہا تھا، فرشتوں نے بھیج دیا تھا؟ ہاں، شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضور کے غلاموں کو اللہ پاک نے صلاۃ و سلام کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ان کا غلام ہونا ثابت ہو جائے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے سے ان کا غلام ہونا ثابت نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے ان کا حضور کا غلام ہونا ثابت نہیں ہوتا، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، ہمارے صالح بجا لانے سے ان کا حضور کا غلام ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ارے یہ کام تو منافق بھی کرتے تھے، حضور کے دور کے منافق بڑی تواضع انکساری کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی باقاعدگی تسلسل کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے جا کر، حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، سارے کام کرتے تھے۔ ہمارے صالح سے کسی کا غلام مصطفیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا، تو پھر کیسے ثابت ہوتا ہے؟ شیخ ابو القاسم گرگانی کہتے ہیں حضور کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضور کا غلام ہے یا حضور کا غلام نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ بات مجھے رک کر کہنی ہوگی، اور جی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام حضور کے زمانے کے اندر تو نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ زمانہ کیا تمہارے باپ کا ہے؟ حضور کے زمانے میں صلاۃ و سلام نہیں تھی کہ آپ زمانہ تمہارے باپ کا ہے؟ آپ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ آپ زمانہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ اب زمانہ کسی اور نبی کا ہو گیا؟ نہیں، اب زمانہ کس کا ہے؟ اب بھی زمانہ مصطفیٰ ہے، اب بھی زمانہ مصطفیٰ ہے۔ حضور کے زمانے میں چلو زمانے سے ظاہری حیات میں یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھی جاتی تھی، اب کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی جو حضور کے زمانہ پاک میں لوگ تھے نا، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، دیگر صحابہ کرام، ان کے پاس بصارت بھی تھی، بصیرت بھی تھی، ظاہری باطنی ان کے پاس نور تھا، وہ پہچان لیتے یہ مومن جا رہا ہے یا منافق جا رہا ہے، یہ نماز پڑھنے والا مومن ہے یا منافق، وہ پہچان لیتے تھے۔ اس لیے ان کو صلاۃ و سلام کے ذریعے پہچان کرنے کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر ہمارے پاس نہ بصیرت نہ بصارت، ہمارا تو سیرت و کردار بھی اچھا نہیں، ہم پھر کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والا، یہ اذان دینے والا، یہ مومن ہے یا منافق؟ ہم کیسے پہچان کریں؟ تو پھر دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے یا نہیں، حضور کی ذات کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے یا کہ نہیں۔ قرآن مجید نے خود کہا اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا۔ میرے مصطفیٰ جب یہ جو منافق لوگ ہیں انہیں کہا جاتا آؤ تم قرآن کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، تو دوڑ کے آتے ہیں، وَإِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا آؤ رسول پاک کی طرف، حضور کے ذکر کی طرف، حضور کی ذات کی طرف ذرا، حضور کی شان کی طرف آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آپ منافقین کو دیکھیں گے وہ ذکر خدا تو کریں گے
قرآن پڑھیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، مگر ذکر مصطفیٰ سے گریزاں ہوں گے، ذکر مصطفیٰ کی طرف نہیں آئیں گے، بھاگیں گے بھی نہیں، اس سے توحید کو خطرہ ہو جائے گا، اس سے اللہ کی توحید خطرے میں پڑ جائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ بس جس کا یہ کردار ہو کہ جو صلاۃ و سلام سے چڑے اور صلاۃ و سلام سے گھبرائے اور کترائے، سمجھ لو وہ شخص کیا ہے؟ منافق ہے۔ اور قرآن مجید نے معیار یہی دیا، آؤ صلاۃ و سلام پڑھ کے دیکھ لو، کبھی پڑھ کے کھڑے ہو کے پڑھو، کبھی بیٹھ کے پڑھو، کبھی لیٹ کے پڑھو، کبھی نماز کے بعد پڑھو، کبھی اذان سے پہلے پڑھو، ہر حال میں پڑھ کر دکھاؤ کہ کون مومن ہے اور کون کیا ہے منافق ہے۔ اور پھر آخری بات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ مگر جب ہماری باری ہے تو کہا اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کی ذات پر صلاۃ بھی پڑھو وسلموا تسلیما، اور سلام بھی پڑھو کثرت کے ساتھ۔ ہمیں دو حکم، اپنے لیے ایک حکم، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے صلاۃ بھیجتا ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اللہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے اور فرشتے شان مصطفیٰ پر واہ واہ کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کا کام ہو گیا، فرشتوں کا کام ہو گیا۔ مگر جب ہماری باری آئی تو کیا کہا؟ صلاۃ بھی پڑھو، یعنی شان مصطفیٰ بھی بیان کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کی ذات پر سلام بھی پڑھو، اور سلام کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، بڑی بریک بات ہے، چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ بعض کرشانے بھی، علامہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، کیا بات ہے جن کے علم کی، ایسی باتیں تو کر لیتے ہیں، مگر دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، اناد بھی رکھتے ہیں، عداوت بھی رکھتے ہیں، اور جڑیں بھی کاٹتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا رہتا ہمارے ہاں، اوپر سے شانے بھی سناتے ہیں مگر دل میں جڑیں بھی کاٹتے رہتے ہیں، دل میں عداوتیں اور منافقتیں بھی اور غلاظتیں بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حکم کیا ہے؟ اگر دل کی منافقت اور دل کی غلاظت کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ سلام کی، حضور نے فرمایا کثرت کرو، سلام کی کثرت کرو۔ سلام سے کیا ہوگا؟ دل کی غلاظت نکل جائے گی، دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ہر ایک کو سلام کرو، بڑوں کو سلام کرو، چھوٹوں کو سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو، اور حضور نے فرمایا سلام کی کثرت کر دو، اس سے تمہارے دل صاف ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ شان مصطفیٰ بیان کرو مگر دل کے ساتھ بیان کرو۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شانیں بھی سناؤ مگر دل میں حضور کو اپنے جیسا، حضور ایک عام انسان تھے، وہ آئے اور چلے گئے، اب ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب تو صرف عبادت خدا بندی کرنی چاہیے۔ اگر صلاۃ و سلام پڑھو گے، میلاد مناؤ گے تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی شان سناؤ اور دل سے سناؤ، مصطفیٰ سے محبت کرو اور دل سے کرو۔ اور آخری خاص طور پہ بات، کل بدعت دلالہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ میلاد منا لیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ جلوس نکال لیا، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ یعنی یہ حدیث سبق پڑھتے ہیں، کل بدعت دلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ میں نیا کام تو ٹرین پہ سفر کرنا بھی تو ہے، نیا کام جہاز پہ سفر کرنا بھی تو ہے، نیا کام موبائل کا استعمال کرنا بھی تو ہے، وہ گمراہی کو نہیں، وہ گمراہی نہیں ہے جناب، وہ ہمارے استعمال کی چیز۔ ایسی بات کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ بات سن لیں، اس حدیث پاک میں کل بدعت دلالہ میں دلالت گمراہی کا لفظ ہے، اور گمراہی کا تعلق کام کے ساتھ نہیں ہوتا، گمراہی کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی شخص جتنے مرضی برے کام کر لے اس کو ہم گمراہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فاسق ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، سارا دن قتل و غارت گری کرتا رہے، چوری کرتے رہے، ڈکیتی کرتا رہے، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے۔ گمراہی کا تعلق کام کے ساتھ نہیں ہوتا، گمراہی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عقیدے کے ساتھ۔ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہو گیا بس وہ شخص کیا ہے؟ گمراہ۔ حضور نے کیا لفظ فرمایا؟ کل بدعت دلالہ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر نئے کام والا گمراہ ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نئے عقیدے والا گمراہ ہے۔ جس کا عقیدہ کیا ہو؟ نیا ہو، کام پورا، لمبی ساری داڑھی بھی ہو، بڑی ساری پگڑی بھی ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، تسبیحات بھی کرتا ہو، کام پرانے ہو مگر عقیدہ نیا ہو جائے وہ گمراہ ہے۔ اور کام کیا ہو؟ بے شک نئے، گناہ بھی کرے، خطائیں بھی کرے، گناہ بھی ہو جائیں، نئے کام اس سے ہو جائیں، کام نئے بھی ہو جائیں مگر عقیدہ کیا ہو؟ پرانا ہو، پھر بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے، پھر بھی کیا ہے؟ حضور کا عاشق و غلام ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صدق اللہ العظیم.